ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ آج 26 ذوالحجہ کی شب ہے۔ اسی شب میں نماز فجر کے وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضور سیدنا سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور 26 ذوالحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس کے 2-3 دن بعد آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے۔ تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں جو خلیفہ اول ہیں، اور آپ کے بعد جو خلیفہ دوم ہیں وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے کئی آیات میں آپ کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ بہت ساری احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا جب 39 مرد اور 23 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی آپ 40ویں مسلمان ہیں۔ ابتدائی اسلام میں جب لوگ اسلام کے دامن میں آ رہے تھے، اسی وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام میں آئے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا اللہ عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام میں سے جو تجھے پیارا ہو اس سے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا تھی، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ خاص طور سے عمر ابن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور اس کے اگلے ہی دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہ بڑا طویل ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، پھر آپ سنیں تو انشاءاللہ آپ کے ایمان میں
تازگی پیدا ہوگی۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش نے ایک میٹنگ رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توحید کا درس دیا تھا اس سے وہ لوگ بڑے پریشان تھے۔ اب انہوں نے یہ میٹنگ رکھی کہ بھائی اس طرح تو ہمارے سارے لوگ جو ہے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے، کچھ کرنا پڑے گا۔ میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا کہ کسی نہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ منصوبہ تو بنا لیا گیا کہ حضور کو معاذ اللہ قتل کیا جائے، لیکن اب قتل کرے کون؟ اس میں بھی بڑی طاقت چاہیے اور اس کے پیچھے ایک بڑی جنگ اور ایک بڑی لڑائی ہونے کا اندیشہ ہے، اس کا بھی سامنا کرنا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے شہید کر دیا تو پھر بنو ہاشم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ جو حضور کا قبیلہ ہے، حضور کے خاندان والے ہیں، وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، پھر ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہادر تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کے اندر ایک بہادری اور شجاعت کا وصف پایا جاتا تھا، اسلام لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بہادری عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق بھی اس میٹنگ میں تھے، فوراً آگے آئے، کہا میں قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے گھر سے تلوار ہاتھ میں لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل گئے۔ اب جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص جن کا نام حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا انداز مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، مزاج بدلے ہوئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج تو میں محمد کو قتل کر دوں گا تاکہ جو وہ نیا دین لے کر آئے ہیں، نئے دین کی اور نئے مذہب کی وہ اشاعت کر رہے ہیں، وہ بند ہو جائے۔ تو حضرت نعیم نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو پھر بنو ہاشم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے فوراً تلوار نکالی، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ پہلے تجھ سے نپٹ لوں، اس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ جب تلوار نکالی تو انہوں نے بھی اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ اے عمر پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لو۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں بھی اسلام لا چکے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا کہ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے تو پھر اور تیور بدل گئے اور غصے میں آ گئے اور حضرت نعیم کو چھوڑ کر سیدھے اپنے بہن کے گھر میں گئے۔ دروازہ کٹکھٹایا، اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی کو اور بہن کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ جب دروازہ کھولا گیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے پہلے تو اپنے بہنوئی کو خوب مارا، پھر اپنی بہن کو بھی مارا، خون کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تم نے نیا دین اور نیا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بہن کو اور اپنے بہنوئی کو مارا تو وہ بھی جو بہن تھی وہ بھی عمر فاروق کی بہن تھی، وہ کوئی خوف رکھنے والی اور ڈرنے والی خاتون نہیں تھی۔ فوراً کہا کہ اے عمر، ہم نے وہ اسلام اور ایسا دین ہم نے اختیار کیا ہے اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ اب تم جو ہے ہمارے دل سے اس کلمے کو نہیں نکال سکتے۔ تم ہمیں مار مار کر خون کا قطرہ قطرہ الگ الگ کر سکتے ہو، جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر سکتے ہو، لیکن ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، خون کے قطرے قطرے نکل جائیں گے، لیکن حضور کا جو کلمہ ہم نے پڑھا وہ اب نکلنے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس قدر استقامت کے مارنے کے باوجود ان کے دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے،
اور ابھی بھی وہ اسی دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ تو اتنا مضبوط ایمان دیکھ کر آپ کچھ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب آپ نے فرمایا کہ چلو تم کون سی کتاب پڑھ رہے تھے، وہ کتاب لاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بہن ہے، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو بغیر وضو اور بغیر غسل آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ناپاک شخص قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پھر آپ نے غسل کیا، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں جب قرآن مجید دیا گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کھولا، تو قرآن شریف میں جب آپ نے پڑھا تو سورہ طٰہٰ آپ نے کھولی۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت پر آپ پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت فاروق اعظم نے جب اس آیت کو پڑھا تو اب آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، نیت بدل گئی، اور اب اسلام کی محبت آپ کے دل میں آنے لگی۔ آپ نے کہا کہ اب مجھے تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کونے میں چھپ گئے تھے، فوراً باہر تشریف لائے اور کہا کہ مبارک ہو تمہیں، خوشخبری ہو کہ کل جمعرات کی شب میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ، عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا اور محبوب ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ کل ہی تو حضور نے دعا مانگی ہے اور آج اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے پاس حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ باہر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عمر کے آنے کا مقصد نیک ہے، بھلائی کے لیے آ رہے ہیں تو آج بچ جائیں گے، ورنہ اگر ان کی نیت کچھ اور ہے اور کسی اور ارادے سے آئے ہیں تو آج عمر کی تلوار اور عمر کا سر ہوگا۔ جب آپ گھر کے اندر آئے، دروازے پر پہنچے تو ادھر دروازے کے اندر سے سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزیں بتا دی تھی وہی کے ذریعے کہ عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکان کے باہر تشریف لائے، حضرت عمر کا دامن اور آپ کی تلوار پکڑ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک ذلت و رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضرت فاروق اعظم تو کسی اور ارادے سے ہی نکلے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر نے اور حضور کے اخلاق نے عمر کا سارا مقصد ہی بدل دیا۔ آئے تھے قتل کرنے، لیکن خود ہی حضور کی بارگاہ کے غلام بن گئے، اور ایسے غلام بنے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو جو قوت ملی ہے، جو شان و شوکت ملی ہے، اس کو صحابہ کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو خود حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے، ان سب نے اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ سارے مکہ کے لوگوں نے اس نعرے کو سنا اور اسلام کو ایک قوت مل گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، کیوں نہیں؟
ہم ضرور حق پر ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، تھوڑی تعداد میں تھے تو چھپ کر عبادت کرنے کا حکم تھا کہ عبادت کو ظاہر نہ کیا جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو سرکار فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اب ہم علی الاعلان نماز پڑھیں گے، اب ہم لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے مسلمانوں کی دو صفیں بنائی، ایک صف کے آگے حضرت فاروق اعظم تھے، دوسری صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے، دونوں نے دو صفیں بنائی اور اس طرح وہ کعبہ شریف کے پاس گئے اور وہاں جا کر آپ نے نمازیں ادا کی لوگوں کے سامنے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ امیر حمزہ بھی ایمان لے آئے جو ایک بہادر ہیں، عمر ابن خطاب بھی ایمان لے آئے جو ایک بہادر ہیں، تو ان دونوں کے ایمان لانے سے کفار کو بڑی محرومی ہوئی، مشرکین کو بڑی شکست ہوئی اور ان لوگوں کے جو ہے حوصلے بڑے پست ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے سے اسلام کو بڑی طاقت ملی ہے، اور آپ کی شان اور عظمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں قرآن پاک کی کئی آیات نازل فرمائی۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے، آپ کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اب آپ بتاؤ اگر شیطان حضرت عمر فاروق سے اتنا ڈرتا ہے تو پھر جو ہے دوسرے جو مشرکین وہ کتنے ڈرتے ہوں گے۔ ایک شیعہ رافضی نے ایک بات کہی تھی کہ مسجد نبوی شریف جو ہے اس وقت مسجد نبوی شریف کے کئی دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام عمر ابن خطاب بھی ہے، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ تو ایک رافضی شیعہ جو ہیں وہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو صدیق کو نہیں مانتے، صحابہ کو گالیاں دیتے۔ تو ایک رافضی نے کہا تھا کہ ہم اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوتے کہ جس دروازے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ تو کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ شیطان کل بھی عمر فاروق کو دیکھ کر راستہ بدلتا تھا، آج بھی فاروق اعظم کے نام کو دیکھ کر اپنا راستہ بدلتا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے انہیں ایسی شان اور ایسا رعب اور ایسی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم تو وہ ہیں کہ آپ کی نیکیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاروق اعظم کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ اب آپ بتاؤ آسمان کے ستاروں کو کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن نہیں سکتا۔ پتہ چلا کہ آسمان کے ستارے بے شمار ہیں تو عمر ابن خطاب کی نیکیاں بھی بے شمار ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر کئی ممالک فتح کیے، ایران، افریقہ کے کئی ممالک اور یمن، اس طرح سے کئی ممالک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ عدل و انصاف تو آپ کا ایک خاص وصف ہے، آپ نے ایسا عدل فرمایا، ایسا عدل کہ غلطی کرنے والا چاہے اپنا خاص رشتہ دار ہے یا اپنا کوئی خاص ماننے والا ہے، کوئی بھی ہو، اگر اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ اس کو سزا دیتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو غلطی کرنے والا۔ تو آپ کے دور خلافت میں عدل و انصاف قائم ہوا، شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا آپ کے دور خلافت میں، یعنی اگر سامنے پانی رکھ دیا جائے اور اس پانی سے ایک ہی گھاٹ سے شیر کو بھی پانی پلایا جائے، بکری کو بھی پلایا جائے، تو دونوں آپس میں ایک ساتھ پانی پئیں گے۔ شیر کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں وہ کسی جانور پر حملہ کر دے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں دریائے نیل کا پانی جو ہے خشک ہو گیا تھا، تو آپ نے ایک چٹھی لکھ کر، ایک پرچی لکھ کر اس دریا کے اندر ڈال دی تھی۔ جس چٹھی اور جس پرچی کے اس دریا میں آتے ہی اللہ کے حکم سے سارا دریا پورا بھر گیا۔ یہ فاروق اعظم کی کرامت تھی، اور ایسے کئی کارنامے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اور دین و مذہب کے لیے انجام دیے ہیں کہ جنہیں ایک مختصر سی مجلس کے اندر ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آج تو ان کی شہادت کی رات ہے، اس لیے تھوڑا ہم نے ذکر کر لیا۔ انشاءاللہ محرم الحرام کی مجالس میں آپ حضرت فاروق اعظم کی مکمل
سیرت تفصیل کے ساتھ سماعت کریں گے۔ صرف آپ اتنا جانیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم ہیں، اور آپ کا مزار مبارک گنبد خضرا کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں ہے۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ گنبد خضرا کے نیچے آرام کرنے کے لیے، قبر کے لیے جگہ مل جائے، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے زمین میں 2 وزیر ہیں اور آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں۔ زمین میں جو میرے 2 وزیر ہیں وہ ان 2 وزیروں کا نام ہے، ایک ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے عمر فاروق ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عمر ہے اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے، لیکن فاروق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جو واقعہ ابھی آپ نے سنا کہ جب آپ اسلام لائے تو آپ نے جو ہے مسلمانوں کو باہر نکالا اور کہا کہ جب ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، حقانیت ہمارے پاس ہے، سچائی ہمارے پاس ہے، جھوٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سچے، ہمارا مذہب سچا ہے، تو اب ہم چھپ کر نماز کیوں پڑھیں گے؟ ہم علی الاعلان نماز پڑھیں گے۔ تو علی الاعلان نماز پڑھ کے آپ نے کفر اور حق کے درمیان ایک فرق پیدا کر دیا۔ جو علی الاعلان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ علی الاعلان عبادت کر رہے ہیں، تو اس طرح آپ نے حق و باطل کے درمیان ایک فرق پیدا کر دیا۔ اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا کہ عمر فاروق ہے۔ فاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور محبوب صحابی ہیں کہ جن کے فضائل کو ہم اگر روزانہ بھی بیان کریں، اپنی پوری زندگی بیان کریں، تو کما حق کو ان کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے۔ 26 ذوالحجہ فجر کی نماز کے وقت جب آپ لوگوں سے یہ فرما رہے تھے کہ صفیں سیدھی کر لیں، یہ بھی فاروق اعظم کی سنت ہے۔ امام صاحب جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ صفیں سیدھی کر لیں، بیچ میں جگہ نہ رکھیں اور صفوں کو درست کر لیں، یہ امام کا کہنا، یہ فاروق اعظم کی سنت ہے۔ حضرت فاروق اعظم صبح اپنے گھر سے نکلتے تھے، لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کرتے تھے۔ جب مصلی پہ آپ پہنچتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لیں۔ ایک ظالم ابو لولو جس کا نام تھا، وہ کئی دنوں سے اس طاق میں تھا کہ فاروق اعظم کا سامنے سے تو کوئی حملہ کر نہیں سکتا، مقابلہ کر نہیں سکتا، اور جو بزدل ہوتا ہے وہ پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے۔ پیٹھ پیچھے وار کرنا یہ بزدلوں کی نشانی ہے۔ تو وہ جو ہے مسلمان بن کر اپنے چادر کے نیچے خنجر کو چھپا کر نماز پڑھنے کے لیے آ گیا اور آپ کے جسٹ پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ صفیں سیدھی کر لے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس نے پیچھے سے جو ہے حملہ کر دیا۔ وہی حملہ کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے اور زخموں کی ایسی اس نے گہرا زخم دیا تھا کہ زخموں کی آفتاب نہ لائے۔ آپ کو جو ہے مرہم، دوائی پٹی وغیرہ کی گئی۔ 3 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ 26 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ کیا گیا۔ 3 دن کے بعد 29 ذوالحجہ یا 1 محرم، 2-3 روایتیں، ایک روایت کے مطابق 1 محرم کے دن آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، اور 1-2 روایتیں ایسی بھی ہیں کہ آخری ذوالحجہ یعنی 29 ذوالحجہ یا 30 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ دن جو ہیں یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن ہیں۔ تو آج کے دن اور کل کے دن ہمیں آپ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں بھی آپ فاتحہ کا اہتمام کریں، نیاز کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔